الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائی نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، 26ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ احقاف سے، اور احقاف کہتے ہیں ریتیلے ٹیلے کو، جہاں پر ریگستان ہو، ریت ہو، وہاں چھوٹے چھوٹے جو ٹیلے بن جاتے اس کو حقف بولتے ہیں، اور حقف کی جمع کیا آتی ہے؟ احقاف آتی ہے. اس کی جو مناسبت ہے سورت سے وہ یہ ہے کہ اسی ایریے کے اندر قوم لوط وغیرہ بسا کرتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے سے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. اور ریگستان کے اندر ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، جہاں پر ریگستان ہوتا ہے وہاں پر ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، اور ان کے اوپر ہوا کا ہی عذاب آیا تھا قوم لوط وغیرہ کے اوپر، قوم سمود قوم عاد کے اوپر. تو بیان یہ کرنا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا شروع پارے کے اندر اور صورت کے اندر کہ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے. کسی معاملے میں انسان دعویٰ کے موت آ گیا، دعوت کر لیتا ہے، لیکن دعویٰ کوئی بھی بلا دلیل معتبر نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. میں کہہ دوں کہ دن کو رات ہے تو تھوڑا نا دعوت کر لیا میں نے، لیکن وہ ثابت کرنا پڑتا، اس کو نا دلیل دینی پڑتی، سمجھانا پڑتا. تو اللہ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے لوگ بہت سارے ہیں جو صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں، لیکن اس کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور انسان کا جو قلب ہے، دل ہے، یہ دعوے سے نہیں دلیل سے جھکتا ہے. سامنے انسان کے آپ دلیل پیش کریں گے، وہ اس کا دل جھک جائے گا، وہ آپ کی بات مان لے گا. لیکن محض دعویٰ کریں گے، بلا دلیل کریں گے تو حجتی پہ آئے گا، اور یہ ہارنے جیتنے کا معاملہ ہو جائے گا کہ نہیں میں جیت گیا تو ہار گیا، یا تو جیت گیا میں ہار گیا، مسئلہ آ جائے گا. تو اللہ نے فرمایا مشرکین دعویٰ صرف کرتے ہیں، وہ دلیل ان کے پاس نہیں کہ وہ اس کی دلیل پیش کر سکے. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جو کچھ آسمان زمین بنائے ہیں اس کا جو اس کے درمیان ہے یہ بالکل حق کے ساتھ ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی بھی چیز بے مقصد یا بلا مقصد نہیں بنایا گیا ہے، کچھ نہ کچھ مقصد اس کا ہے. انسان ابھی نہ سمجھے، سائنس روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے، تو دھیرے دھیرے روز بروز اس کو سمجھ میں آئے کوئی نہ کوئی معاملات، لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں کوئی چیز ایسی ہے جو صرف نقصان دہ ہے یا عبث ہے، کسی کام کی نہیں ہے. یہ انسان کا غلط دعویٰ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو با مقصد بنایا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے. اور کہا ہوا اجل مسمى، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے جتنی بھی چیزیں اس کو بولتے ہیں کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ عارضی ہے، وقتی ہے، کچھ وقت کے لیے پھر اس کو ختم ہو جانا. اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا، یہاں پر ہم نے کہا ہے کہ ہر چیز کا وقت متعین کر دیا ہم نے، جو بھی چیز ہے وہ ختم ہوگا، بنائے گا، اس کو مٹنا ختم ہونا ہے. اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. جو شرک کرنے والے جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ بھی کوئی بنانے والا ہے کارساز، تو ان سے کہو کہ ذرا لا کر کے دکھائے تو زمین پہ انہوں نے کیا کاریگری کی ہے، انہوں نے کیا بنایا ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ نہیں ہے، تو کیا آسمان میں جو اللہ ہے، کیا اللہ کے ساتھ ان کا کوئی شامل ہے بنانے والا؟ ان کا کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ مل کر کام کیا ہوا ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے جو اللہ کا پارٹنر اور ساجی ہے تو اس کو پیش کرے، نہیں تو زمین پر جو اس کو پیش کرے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کارساز کرنے والا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جواب کیا ہے؟ خاموشی ان کے پاس ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان جو ہے وہ مختلف طریقے سے اس کو مطمئن کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں مطمئن اطمینان نہیں ہو رہا ہے نا، تو تم اپنے عقل کا استعمال کر لو. نقلی دلیل قرآن مقدس، عقلی دلیل تم آیات میں غور و فکر کر لو. اس کے علاوہ آثار جو ہوتے ہیں، یعنی جو تاریخ گزر چکی ہے تم ان کو بھی دیکھ لو. جغرافی اپنی تم تاریخ لا کر دیکھ لو، تو یہ معلوم ہوگا کون زمین کہاں تھی، کیسے لوگ بس رہے تھے، ان کی ہسٹری کیا ہے، تو معلوم ہو جائے گا کہ سچا حقانیت کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تم پہلے کوئی نقلی دلیل پیش کرو جو کتاب میں لکھا ہوا ہو. اگر ایسا نہیں ہے او آثرت من علم، تو ایک کام کرو تم کہ جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی تاریخ تم بیان کرو، تمہارے آباء و اجداد سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں معبود تھا جو اس نے یہاں پر ایسا بنایا تھا، یا فلاں وہ تھا جس نے اللہ کی طرف سے یہ کاریگری کی تھی. کوئی نہیں کر سکتا ہے پیش. اللہ نے فرمایا کہ تم مطمئن ہو جاؤ، اور تمہارے دل کے اطمینان کے لیے میں نے ہر طرح چیلنج کر دیا ہے. تم کوئی نقلی دلیل پیش کرو، عقلی دلیل پیش کرو، یا پھر تاریخی دلیل پیش کرو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس زمین کے اندر یا کائنات کے اندر مصرف ہے یا کچھ کام پھیرنے والا ہے، بگڑ بنانے والا ہے.
اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اتنی ان کی عقل ان کی مت اس قدر ماری جاتی ہے نا جو شرک کرتا ہے کہ اس کو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون, کہ اس سے بڑا گمراہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو ایسے انسان کو پکار رہا ہے جو کہ اس کی پکار سنتا ہی نہیں ہے. مزاروں پہ بیٹھ کر کے یا پتھر یا درخت کے سامنے کوئی پکارتا رہے, یہ پتھر یا درخت یا قبر کے اندر مدفون شخص جواب دے گا؟ نہیں دینے والا. اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو ایسے آدمی کو بلا رہا ہے جو اس کا جواب دینے اس کو سنتا ہی نہیں, اس کا جواب کیا دے گا. اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ ٹھیک ہے یہاں تو معاملہ یہاں تمہارا چل جا رہا ہے, قبر والا جواب نہیں دے رہا ہے, یا جو تم نے مورتی بنا رکھی ہے یا کسی انسان کو تم نے اسٹیچو بنا کر اس کی تم پوجا کر رہے ہو, یہاں جواب تو نہیں دے رہا ہے وہ. لیکن جب کل قیامت کے روز تم سب کو جمع کیا جائے گا تو یہی لوگ جن کو تم اپنا محبوب سمجھ کر اپنے معبود بنائے ہوئے ہو یہی انکار کر جائیں گے. اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ جب وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, جب سب کو جمع کیا جائے گا یہ سب دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے وَمَا كَانُوا بِعِبَادَتِ الْكَافِرِينَ, کہ ہم نے ان کو کبھی کہا نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرو. نہ قبر والے کہیں گے کہ میں نے ان کو کہا تھا میری عبادت کرو, نہ تو ایسا شخص اس کا اسٹیچو بنا لیا گیا اس کی بات کی جائے وہ کہے گا میں نے ان کو کہا تھا میری عبادت کرو. تو معاملہ کیا ہے, تم خود بیوقوف تھے, تم خود ہی گمراہ تھے اور تم نے خود ہی نہیں سمجھا تھا کہ حقیقت سچائی کیا ہے, اور تم نے اپنی گمراہی کی بنیاد پر کیا کر دیا تھا, من مانی طور سے اپنے معبود کو بنا لیے تھے. اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف کے اندر یہ بات بیان فرمائی, اور اس سے پہلے بھی طریقے تذکرہ گزر چکا ہے کہ وَوَصَّى الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ احسانا, والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. والدین کا مقام انسان زندگی میں کیا ہے یہ خاص طور سے اس سے آپ پوچھیے جس کے والدین نہ ہوں, جس کے ان میں سے کسی کا انتقال چلے گئے ہوں. آپ اس سے پوچھیے کبھی کہ ماں کیا ہوتی ہے, باپ کیا ہوتا ہے, تب سمجھ آئے گا کہ ان کی قدر کی وقات کیا ہوتی ہے. اللہ پہلے سے وصیت کر رہا ہے, اللہ پہلے سے حکم دے رہا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرو, حسن سلوک کرو, کیونکہ یہ انسان کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو نعمت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب سے کھو جاتا ہے. انسان کے پاس جب اس کی ماں ہے, خصوصاً مسلمانوں کے پاس, تو اس طرح سے قدر نہیں کر جیسے کہ قدر کرنی چاہیے. لیکن جب وہی ماں چلی جاتی ہے تب وہ سمجھ میں آتا ہے کاش کہ ہم نے کچھ کر لیا ہوتا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, میری ماں اس ٹائم ہوئی تو کتنی اچھی ہوتی, کتنا اچھا ہوتا. آدمی سوچتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ قبل اس کے کہ تم یہ سوچو کیوں نہ جب تم وہ تمہاری زندگی میں موجود ہو تم ان کی خدمت کر لو, تم ان کے ساتھ سلوک کر لو, انہیں خوش کر لو ان کو. اور وہ حدیث کتنی پیاری ہے, اللہ نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کی خوشی الگ خوشی میں ہے اور ماں باپ کی ناراضگی الگ ناراضگی. یہ صحیح حدیث ہے, اللہ کی ناراضگی میں ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی تم سے راضی نہیں ہونے والا. اگر ماں باپ خوش ہیں تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. یہ اصول ہے دنیا کا. آپ دیکھ لیجئے, آپ دنیا کے اندر کتنے بھی بڑے بزنس مین ہو جائیں, کامیاب ہو جائیں, اگر آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ نہیں ہے نا, یہ ذہنی سکون, قلبی روحانی سکون نہیں ملنے والا ہے, نہیں ملتا ہے. آپ دیکھیے بڑے بڑے لوگوں کو, ان کے پاس لاکھ سب کچھ نعمتیں ہوں, بڑے بڑے عہدے ہوں, لیکن ماں باپ جن کے پاس نہیں ہیں ان کو سکون, وہ چین, وہ راحت نہیں ملنے والی ہے. اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. اور اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ وہ تمہیں حمل میں لے کر کے چلتی ہیں, اور جب پیدائش کا موقع ہوتا ہے وہ جو تکلیف ہوتی ہے, بہت ساری عورتیں جان اپنا کھو دیتی ہیں, انتقال کر جاتی ہیں, اتنی کربناک وضعیت ہوتی ہے. تو ان تمام اگر انسان سوچے غور کرے کہ میری ماں نے میرے لیے کتنے دکھ برداشت کیے ہیں, 9 ماہ تک بوجھ کو لے کر کے چلنا, پیدائش کے وقت کے درد کو برداشت کرنا, اور کچھ ماؤں کا اپنی جان کو اپنے بچے کے لیے دے دینا, اس سے بڑی قربانی کیا انسان دے گا, کیا دے سکتا ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر ماں باپ کی قدر نہ کریں, ان کے ساتھ اس نے سلوک نہ کریں, تو یہ کتنی کم عقلی کی بات ہوگی اور کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ یہ قرآن مقدس جو ہے اس کے اثرات جو ہیں, دوسرا معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت لوگوں کو دیا, لوگوں نے انکار کیا, تو ان کے اندر کیا ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک وہ ہونے لگا کہ اب کیا کروں, دل ہوتا نہیں آدمی کا پست ہونے لگتا ہے, میری بات سن نہیں رہا کوئی, اب صلی پریشان ایک دم. اللہ کہہ رہا ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کی بات نہ مان گے جیسے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اللہ وہاں کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ خاکی مخلوق جو ہے آپ کی بات نہیں مان رہی ہے, میں ناری مخلوق کو آپ کے پاس لا رہا ہوں, وہ آپ کی بات سنے گی, وہ آپ کی بات پر ایمان لائے گی. آپ صلی صاحب کہیں پہ تھے, وہاں گزر رہے تھے, وہاں پہ تھے آپ صلی, اور وہاں سے جن کی ایک وفد تھا, کچھ لوگ جن تھے وہاں سے گزر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو موڑ دیا کہ ادھر سے جاؤ, جہاں پر اسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. جب وہاں وہ لوگ بیٹھے وہاں سے گزرے تو آپ وسلم کیا قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز کانوں میں گئی جنہوں کے, وہ لوگ ٹھہر گئے, اور کیا کہا کہ انصتو, کہا کہ انصتو, ٹھہر جاؤ. قالوا انصتو فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين, کہا کہ لوگوں خاموش جاؤ.
تو قرآن کی قدر اور قرآن کی عزت، اس کے آداب کا احترام، اس کا احترام جنوں کو معلوم ہے، جو کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، ابھی مسلمان نہیں ہیں، ابھی وہ کافر ہیں، مجھے جو بھی ہیں مسلمان نہیں ہیں وہ بھی، لیکن جب ان کے کانوں میں قرآن کی آواز جاتی ہے تو وہ اپنی وفد کہتے ہیں کہ تو خاموش ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے سنو۔ سننے کے بعد جب قرآن مقدس کو پورا ان لوگوں نے سن لیا تب وہاں سے گئے۔ محسن نے لکھا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ جب تمہارے درمیان قرآن پڑھا جائے، قرآن کی بات کی جائے تو تم درمیان سے اٹھ کر کے مت جایا کرو بیچ میں، یہ قرآن کے اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہے، اس کے قرآن مقدس کے آداب کے خلاف ہے کہ درمیان میں تمہارے قرآن مقدس پڑھا جا رہا ہے، اس کی تعلیمات دی جا رہی ہیں اور تم بیچ سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ تو اس لیے دیکھو جنہوں نے کیا کیا کہ جب تک قرآن مقدس وسلم نے پوری تلاوت ختم نہیں کر دی، جنہوں نے وہاں سے قدم نہیں ہٹایا، پورا قرآن پوری تلاوت سننے کے بعد وہاں سے وہ لوگ ہٹے، اور ہٹنے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لے آئے اور اپنی قوم میں آنے کے بعد انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی۔ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا وہ لوگ اپنے قوم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں ہم نے ایک بہت ہی عجیب کلام سنا ہے، اس کے اوپر تم لوگ ایمان لے آؤ، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو ہم سے پہلے کتابیں ہیں، وہ سب کی تصدیق کرتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کی دین ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ سب نے ایمان قبول کر لیا، اور اس کے بعد جو لوگ تھے ان کے پاس دعوتی کام جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں یہ جو نبی ہے نا، جو اللہ کا داعی ہے، تم اس کے سوال کا جواب دو، یہ تم کو دعوت دے رہا ہے نا، اس کو قبول کرو، دین کو تم قبول کر لو، ایمان لے آؤ۔ وہ جا کر کے دعوتی کام شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ محسن لکھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے جب وہ قرآن کو سنے، خصوصاً مسلمانوں کو، تو اس سے سیکھے اور سیکھنے کے بعد اپنے سینے کے اس کو دفن نہ کرے بلکہ لے جا کر کے اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں تک پہنچایا چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتا ہے۔ سورہ محمد اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات کہی ہے اور کہا کہ یا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ انسان کو مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ یہ رہا ہے کہ جس طرح سے تم اللہ کے دین پر مکمل طور سے کاربند ہو جاؤ گے، اللہ کے دین کے لیے تم قربانیاں دو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اس کی مثال آپ صہیب رومی سے پوچھئے، خباب بن عرد سے پوچھئے، جنہوں نے اپنے سب کچھ، جان کو، مال کو، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن میں دین نہیں جانا چاہیے، میں اللہ کا دین چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں اس کے دین لوگوں تک پہنچاؤں گا، اس پر عمل کروں گا۔ انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ اللہ فرما رہا ہے تم میرے دین پر عمل کرو گے، میرے فرمان کی بجا آوری کرو گے، حکم عدولی نہیں کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ آج دنیا میں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، اس یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ یہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا، اللہ کے کلام کو یا اللہ کے فرمان کو ان لوگوں نے پس پش ڈال دیا ہے اور حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس سورہ محمد کے اندر کہ 4 نہروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پورا قرآن پڑھیں گے آپ تو یہ سورہ محمد واحد سورہ ہے، پہلی ایک سورہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے 4 نہروں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ نہریں ہیں جنت کی، جس کے اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں کس قدر سے اعلیٰ اور ابتر ہیں، بہت ہی بڑی بڑھ کر کے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی چیز، کوئی نعمت، کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر 2 خامیاں ہوتی ہیں، کوالٹی کے اندر کمی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں کوانٹٹی کے اندر بھی کمی ہوتی ہے، بہت زیادہ مقدار میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جنت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے اندر کوالٹی بھی رہے گی اور کوانٹٹی بھی رہے گی، اس میں کمی نہیں ہوگی، A1 ہر چیز رہے گا اور اچھی مقدار میں رہے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت متقیوں سے جو وعدہ کیا گیا وہ جنت کی مثال ایسے ہی ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے اندر جو پانی ہے وہ خراب ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فلٹر کا پانی لے لو آپ، کچھ دن رکھ لو آپ تو اس کے اندر بو آنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے پلاسٹک کا بو، جس کے اندر برتن کا بو، یا پانی بھی کبھی کبھی جالا پڑے سے خراب ہو جاتا ہے، پانی چینج کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو جنت کے اندر نہریں ہیں نا پانی کی، یہ ایسی ہیں غیر آس، یہ خراب نہیں ہونے والی ہیں، یہ برباد نہیں ہوگی، نہ تو اس کا بو مت چینج ہوگا، نہ اس کی خوشبو اور اس کا مزہ چینج ہونے والا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، کہا کہ جنت کے اندر جو نہریں ہیں وہ دودھ کی ہیں، اور دودھ کی نہریں جو ہے یہ ایسی ہیں کہ اس کا طعم بدلنے والا، اس کا خوشبو جو اس کا ذائقہ ہے نا بدلنے والا نہیں ہے۔ ہم دودھ لے کر کے آئیں، رکھ دیں 1-2 دن، تھوڑا بد احتیاطی کر دیں، دودھ پھٹ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا نا کہ اس کا جو ذائقہ ہے یہ تبدیل نہیں ہونے والا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل بولتے ہیں نا کہ دودھ میں پانی نہیں ملاتے بلکہ پانی میں دودھ کو ملاتے ہیں، تو یہ صورتحال ایسی، یہاں پر کوالٹی کوانٹی دونوں نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر خالص دودھ ہو، خالص ایک دم، اس کے اندر کسی چیز کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ کے بیان فرما رہا ہے کہ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، کہ جنت کے اندر شراب بھی ہوگا اور کیا ہی خوبصورت اس کا ذائقہ ہوگا۔ یہ دنیا کا شراب نہیں، شراب پی کر کے پھر نالے میں پڑے ہیں، کہاں پڑے ہیں خبر ہی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ وہاں کا جو شراب ہے جنت کا وہ ایسا ہے کہ انسان پیے گا تو خوش ہو جائے گا، وہ
اس کے ہوش باختہ نہیں ہوں گے کہ اب کہاں جا رہا ہوں، دنیا تو گھوم رہی ہے میرے سامنے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جنت شراب ہے نا، وہ بہت ہی خالص شراب ہے، جس کے اندر آپ ان شاء اللہ آگے آئے گا سورہ دہر کے اندر غالباً کہ اس کے مہر لگا ہوا اس کے اوپر، بالکل پیک سیل پیک ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ بہت ہی وہ خوبصورت اس کا ذائقہ ہے، بہت اچھا ذائقہ ہے، اس سے انسان کے عقل پر پردہ نہیں پڑے گا، وہ مکمل ہوش میں رہے گا، اس کو مزہ اس سے آئے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور جنت کے اندر نہریں ہیں شہد کی، بالکل صاف شفاف۔ آج کل شہد پانا بھی بالکل پیور مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اور مل بھی ہے تو بہت مہنگا ہے، مطلب کوالٹی کم، جب کوالٹی کم ہے تو مہنگا ہے، اس وجہ سے ڈیمانڈ زیادہ ہے، کوالٹی کم ہے تو مہنگا ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے پاس آؤ جنت کے اندر، میں تمہیں اس کا نہر دے دوں گا، بالکل صاف شفاف، نہ کوئی ملاوٹ، بالکل خالص شہد۔ دیکھیے 4 نہریں ہیں، پانی کا، دودھ کا، اور ایسے ہی شراب کا اور اصل یہ شہد کا، 4 نہریں ہیں جو متقی صلی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو دوں گا۔ اب جس کو یہ 4 نہریں چاہیے وہ اس کے لیے محنت کرے، اپنے آپ کو متقی بنائے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا متقیوں سے۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرمایا کہ یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے دل پر تالا لگ گیا ہے، کیا تالا لگ گیا پھر کہاں آدمی اندر باہر جا پاتا۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں، اور حق بات تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں۔ پھر سورہ فتح کا بیان ہے جس کا اندر بیان فرمایا ہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ 14 صحابہ کرام جاتے ہیں، جب رسول خواب دیکھتے ہیں کہ میں عمرے کے جا رہا ہوں، شوال کا مہینہ ہوتا ہے، نکلتے ہیں، لیکن مکہ والے روک دیتے ہیں، نہیں جانا ہے، تو وہاں پر ایک معاہدہ ہوتا ہے ایک درخت کے نیچے، اور وہ معاہدے میں بظاہر لگتا ہے کہ مسلمان دب کر کے معاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں جب معاہدہ لکھواتے ہیں تو لکھواتے ہیں کہ بسم اللہ ہی اللہ کے نام سے یہ، اور محمد رسول اللہ کے نام سے۔ تو جو کفار کی طرف سے لکھنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو رسول مان لیں اللہ کا تو جھگڑا ہمارے درمیان کیا ہے، یہ رسول کاٹو، محمد بن عبداللہ لکھاؤ۔ نبی وسلم کہ ٹھیک ہے چلو، حضرت علی لکھ رہے ہوتے ہیں تو نبی وسلم کہتے ہیں اس کو مٹا دو، تو کہتے ہیں میں یہ بیعت بھی نہیں کر سکتا ہوں، نبی وسلم میں نہیں مٹاؤں گا اس کو، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ نبی وسلم فرمایا کہاں ہے بتاؤ، دیکھو نبی وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، کتنا واضح دلیل ہے، نبی وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو بتایا، وسلم نے اس کو مٹایا پھر، اور بھی ایسے معاہدے 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا کہ اب قتال جنگ وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ معاہدہ جو ہوا ہے یہ بہت بڑا فتح ہے۔ اور اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آتے ہیں، وسلم کیا ہم لوگ حق میں نہیں ہے کیا، ہم ان سے دب کیوں رہے ہیں، ہماری تلواریں زنگ آلود نہیں ہو گئی ہیں، مردار نہیں ہو گئی ہیں، آپ حکم دیجئے ہم دکھائیں گے پھر اپنے جوہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو، صبر کرو، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آخرکار 10 سال کا معاہدہ ہوا، ان لوگوں نے خود ہی 3 سال کے بعد معاہدے کو توڑ دیا۔ جب توڑا تو ایک موقع اچھا خاصا ملا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کے مکے کے اوپر، مکہ فتح ہوا، اور اس کے درمیان میں 3 سال جو معاہدہ ہوا جنگ قتال نہیں کریں گے، اس درمیان میں مسلمانوں کو غیروں کے ساتھ ملنے کا اچھا موقع ملا، جنگ نہیں کرنا ہے، ساتھ ووٹ بیٹھ رہے ہیں، اعلیٰ اخلاق پیش کر رہے ہیں، طور طریقے سے پیش آ رہے ہیں، تو اس سے لوگ متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو عہد شکنی کی وجہ سے چڑھائی ہوئی مکے کے اوپر، اور سائز کفار سارے پست ہو گئے۔ تو فتح مبین اللہ تعالیٰ پہلے کہہ دیتا کہ یہ تمہارے لیے بہت فتح، بڑا بہت کھلی ہوئی تمہارے لیے فتح ہے، لیکن اس کو نہیں سمجھا رہا تھا کیسے کیسے ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا اور ظاہر کر دیا۔ سورہ فتح کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ آپس میں رحم دل ہیں اور دوسروں کے لیے سخت دل ہیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے یہ کہ آج کے وقت میں دیکھا جائے گا تو یہ بالکل اس کا معاملہ الٹا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ آپس میں ان کے ساتھی بہت نرم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور غیروں کے لیے کیا ہے بہت ہی سخت ہیں۔ اللہ اقبال کا وہ شعر غالباً ہے کہ ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ اللہ اقبال نے کہا کہ جب دوست آپس میں بیٹھتے ہیں مسلمان تو بہت آپس محبت کرنے والے ہیں، لیکن اگر کفار صاحب کا ہو گیا، مشرکین صاحب کا ہو گیا، کسی اسلام دشمن صاحب کا ہو گیا تو پھر ان کے لیے فولاد ہے، وہ لوگ نہیں برداشت کرتے اٹھتے۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ ایسا ہونا چاہیے، آج معاملہ الٹا اس کا ہے، مسلمان آپس میں دوسرے کے لیے ایک دم دشمن بنا ہوا ہے اور کفار کو اپنا جگری یار بنا کر کے گھوم رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے، سورہ حجرات کے اندر عام طور سے جو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی جو معاملات ہوتے ہیں، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، اور اس طریقے سے کسی کے نام کو بگاڑ کے نہ بلاؤ، یہ تو ہم سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور رنگ نسل کی بنیاد پر اپنے آپ کو اعلیٰ برتر نہ سمجھو، میں شیخ ہوں، میں خان ہوں، میں یہ ہوں تو میں بڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں محترم وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، تو تقوی کی بنیاد پہ یہ ہوگا، نہ کہ کوئی حسب نسل کی بنیاد پر اپنے کو بڑا سمجھے۔ پھر سورہ قاف ہے، سورہ قاف کے اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بات بیان فرمائی کہ انسان
اگر چاہے اللہ کی مدد کو حاصل کرنا چاہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے بندے سے اپنے. اگر وہ پکارے تو اللہ نے کہا کہ میں اس کے شہر سے بھی قریب ہوں. تو ظاہر سی بات ہے جو بہت قریب ہوتا ہے اس کو بہت تیز پکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. انسان دل میں بھی یاد کرے تو اس کو حاضر پائے گا. اور یہاں پر ان تمام لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تک بات پہنچانے کے لیے وسیلہ چاہیے, سیڑھی چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے شہر سے یہ شہرک ہوتا ہے, شہرک سے اللہ قریب ہے تو اس کے لیے کون سا بھائی وسیلہ چاہیے. آپ دل کے اندر اللہ کو یاد کرو, اللہ تمہاری مدد کے لیے حاضر رہے گا. لہٰذا ہم تمام لوگ چاہیے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کو عمل صالح کرنے والا بنائے, قرآن و حدیث سے چلنے والا بنائے. ہم سب کو جتن دار کہ ہمارے اسلام پر قائم دائم رکھے, ہمارے جو خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام اللہ وبرکاتہ.